أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العلي العظيم۔ ماہ مبارک رمضان کا درس نمبر 14 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان دروس میں ہم روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ روزے کے واجبات کیا ہیں، مسنونات کیا ہیں، روزے میں مکروہ امور کیا ہیں، روزہ باطل کرنے والے امور کون سے ہیں، روزے میں کون سے امور جو ہے معاف ہیں اور کون سے وہ عوامل ہیں جن سے بچ کے رہنا، جن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا روزے کا کما حق ہو ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے کافی حد تک بات کر لی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے دوران جو معاف امور ہیں ان کے حوالے سے بات شروع کی تھی اور ادھوری رہ گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا معاف امور میں سے لو طلع الصبح، صبح صادق طلوع ہو جائے، وَفِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ عَلَى الْفَوْرِ، اسی دوران صبح کی اذان ہو گئی یا آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ صبح صادق طلوع ہو گئی ہے، اب کچھ کھانے کا نوالا آپ کے منہ میں تھا یا کچھ کھانے کا ریزہ کچھ منہ میں ریزے کچھ تھے، ان کو آپ نے فوراً نکال کے پھینک دیا تو وہ بھی پھر اس سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، وہ معاف ہے۔ وَمِنْهَا يَطِيرَ ذُبَابٌ أَوْ بَقٌّ إِلَى حَلْقِهِ وَهُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ، کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی مچھر یا کوئی مکھی اچانک اڑ کے آپ کے منہ میں چلا گیا یا وہ مکھی منہ میں چلی گئی اور وہ حلق سے بھی نیچے اتر گیا اور آپ اس کو درمیان میں روک نہ سکے، تو ایسی صورت میں حلق سے چیز گزرنے کے باوجود بھی معاف ہے۔ وَمِنَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ سَحَرًا أَوْ عِشَاءً بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَىٰ أَنَّ الصُّبْحَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ الشَّمْسَ غَرَبَتْ، یعنی افطار کے ٹائم پہ آپ نے روزہ کھول لیا یا صبح کے ٹائم پہ آپ دیر تک کھاتے رہے اس خیال سے کہ مغرب کے وقت یعنی اذان مغرب ہو گئی ہے یا سورج غروب ہو چکا ہے، اس خیال سے، اس گمان سے آپ نے روزہ توڑ لیا، یا سحری کے ٹائم پہ آپ کو طلوع صبح کا نہیں پتہ تھا، آپ نے اس یقین کے ساتھ کہ ابھی صبح صادق طلوع ہوئی نہیں ہے آپ کھاتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صبح صادق طلوع ہو چکی تھی یا افطار کے وقت غروب شمس ہوا ہی نہیں تھا، سورج غروب ہوا ہی نہیں تھا، تو چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے لاؤبالی میں یا لا علمی میں آپ صبح کے ٹائم پہ آپ کھاتے رہے یا مغرب کے ٹائم پہ آپ نے جو ہے روزہ پہلے ہی آپ نے کھا لیا، تو ایسی صورت میں وہ کھانا اور پینا آپ کے لیے معاف ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَمِنْهَا ذَوْقُ طَعَامِ لِتَحَرِّ مِلْحِهِ أَوْ حَمُوزَتِهِ أَوْ حَلَاوَتِهِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ مِنَ الْحَلْقِ، یہ جو شیف حضرات ہیں، جو خانسامہ حضرات ہیں، ان کے لیے کہ اگر ان کو کھانا بناتے وقت اس کھانے کی مٹھاس یا اس میں نمک کو برابر کرنے کے لیے یا چینی برابر کرنے کے لیے اگر وہ صرف زبان پہ چکھنے کی حد تک اگر وہ منہ میں کوئی چیز ڈال دیں اور چکھ کے حلق سے گزارے بغیر منہ سے پھر دوبارہ اس کو پھینک دیں تو اس صورت میں یہ معاف ہے۔
ومن الاحتلام فی النہار وهو نائم، دن کے وقت احتلام ہو جانا معاف ہے، نیند میں بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فوراً جیسے پتہ چلے فوراً جا کے غسل کر لو، آپ کا روزہ محفوظ ہے۔ ومن الاحتلام بنظرة او خطرة وهو لم يبالغ فيهما، نوجوان طبقے کے لیے اگر ان کو کہیں پہ نظر پڑنے سے یا کسی کا خیال آنے سے احتلام ہو گیا تو وہ بھی معاف ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس کو بار بار اس چیز کو خیال کرنے میں یا اس چیز کے اوپر بار بار نظر کرنے میں اس نے مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا ہو۔ اچانک ایک چیز نظر آ گئی یا اچانک کوئی خیال نظر آ گیا، اس سے اگر احتلام ہو جائے تو معاف ہے، لیکن اگر آپ بار بار ایک چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کا خیال بار بار اگر ذہن میں لا کر اگر احتلام ہوا ہو تو اس صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ومنها وصول الغبار الى الحلق وهو لم يقدر على دفعه، مٹی اڑی اور وہ دھول جو ہے آپ کے حلق سے نیچے وہ چیز چلی گئی جبکہ آپ اس کو روکنے پہ قدرت نہیں رکھتے تھے، آپ اس کو روک نہیں سکے، اسی صورت میں معاف ہے۔ ومنها بلع الريق متعمدا، لعاب دہن، تھوک کو آپ جان بوجھ کے بھی اگر آپ اس کو پیٹ میں ڈال دیں، حلق سے نیچے گزاریں، معاف ہے۔ تھوک یعنی نگلنے سے کچھ نہیں ہوتا، روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ ومنها تعدی البلغم الغلیظ من حلقه وهو لم يقدر على لفظه او غفل عن لفظه، غلیظ بلغم یعنی گاڑھا جو ہے بلغم منہ میں آیا، وہ آپ نے یعنی دوبارہ آپ نے اس کو نگل لیا، یعنی دوبارہ اپنے پیٹ میں ڈال دیا تو وہ بھی معاف ہے۔ جان بوجھ کر بلغم کو پیٹ میں ڈالنا یہ روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے، روزے کی جو ہے اس میں اندر ایک کراہت سی آ جاتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ومنها النوم في النهار قليلا كان او كثيرا، دن کے وقت آپ کم سوئیں زیادہ سوئیں، جتنا سوئیں اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سونا آپ کے لیے معاف ہے۔ ومنها امرأة لو جمعت وهي نائمة ولم تتيقظ لم يجب عليها الا الغسل متى تعلم، اور ان معاف امور میں سے ایک ایسا امر جو کسی خاتون کے ساتھ واقع ہو، وہ نیند میں ہو اور کوئی آ کے اس کے ساتھ مجامعت کر کے غیر شرعی تعلق قائم کر کے چلا جائے اور اس کو اس خاتون کو یعنی بیداری نہ آئے، یعنی وہ نیند سے جاگی نہیں لیکن ایک بندہ آ کے مجامعت کر کے اگر وہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس خاتون کے اوپر ما سوائے غسل کرنے کے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ غسل وہ تب کرے جب اس کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ یہ غلط کام ہوا ہے۔ ووجب علی ھذا المجامع الغسل والتوبۃ والتعزیر والقضاء، اور جو بندہ یہ غیر شرعی جو غلط کام کر کے گیا ہے اس کے اوپر غسل بھی واجب ہے، اس کو توبہ کرنا بھی واجب ہے، اس کے اوپر تعزیری جو تعدیبی کارروائی ہوگی خلیفہ اسلام کی طرف سے وہ بھی واجب ہے۔ والقضاء، جو اس نے روزہ توڑا ہے اس کے اوپر روزے کو دوبارہ اس کی قضا بجا لانا بھی واجب ہے۔ ولو کان مستحلا، اگر وہ اس کام کو جائز سمجھ کے کرتا ہو، گناہ سمجھ کے کرتا ہو تو یہ چار چیزیں، اگر جائز سمجھ کے اگر اس نے یہ حرکت کی ہو تو اس صورت میں القتل، پھر تو اس کو قتل کر دینا واجب ہے۔ لأن مثل هذه السیئة لم یقع من المسلم الا علی الندرۃ، کیونکہ اس طرح کے غلط کام، غیر شرعی کام، گناہ کسی مسلمان سے واقع نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار جب کسی کے دل میں اسلام کی وقت ختم ہو جائے، اسلام کی اہمیت ختم ہو جائے یا اسلام کو وہ خاطر میں ہی نہ لاتا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے عناصر سے اس طرح کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، شاذ و نادر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے وہ جان بوجھ کے
اس کو حلال سمجھ کے کیا ہے یا وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ کام تو ہو گیا لیکن شرعاً غلط ہے، میں نے غلطی کر لی، تو ایسی اگر اس کو ندامت ہے، اس نے غلط کو غلط سمجھ کے کیا ہے تو اس کو اس کی قضا بجا لانا، اس کو جو تعزیر ہے وہ، اور اس کو غسل، یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ لیکن اگر اس نے اس کو جائز سمجھ کے کیا ہو، اس کے ذہن میں کوئی حرمت کا کوئی تصور ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ ایسے لوگ کو دین کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیں، ان کا دین کے ساتھ کھیلنے والوں کے لیے شریعت کے روح سے ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو باب الصوم آج سے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالی ہم باب الاعتکاف کو کل سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان المبارک میں جو فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان موضوعات کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی انہی دروس میں آپ تک تفصیلات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کل ہم نے 13ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ 14ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 14ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کا ثواب پیغمبروں، شہیدوں اور صالحین کے روزے کے برابر ہوگا۔ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تؤاخذنی بالعثرات واقلنی فیہ الخطایا والحفوات ولا تجعلنی غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، میری کوتاہیوں کے سبب مجھے نہ پکڑ، اور اس ماہ مبارک میں مجھ سے خطائیں اور بےہودگیاں سرزد نہ ہونے دے۔ تیری عزت کے واسطے مجھے بلاؤں اور مصیبتوں کا ہدف نہ بنا دے۔ اے مسلمانوں کی عزت، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔